روشنی زیادہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العلی العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الامی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. عزیزان مکرم اور انتہائی کرم فرما میرے دور دراز سے سننے والے دیکھنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ ایک کثیر تعداد میں لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں اور حسب وعدہ آج میں 10 بجے حاضر ہو گیا ہوں. آج بھی کہیں سے چاند کی کوئی رویت نہیں ہوئی ہے، رویت کی کوئی اطلاع یا کوئی شہادت، کوئی تصدیق نہیں آئی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک دن ہمیں اور دن میں کھاتے پیتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی پرسوں سے یعنی 14 تاریخ سے پہلا ماہ رمضان کا پہلا دن انشاءاللہ تعالی ہوگا. برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نعمتوں والا مہینہ، وہ ماہ پاک جس کی برکتیں بے شمار ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کو اپنے سب سے برگزیدہ نبی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پہ اتارا. یہی وجہ ہے کہ کچھ حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کووڈ-19 کی مختلف گائیڈ لائنز الگ الگ اسٹیٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اور میری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو میں اگلی بار لائیو آؤں گا جمعرات کے دن اپنے آفیشیل پیج پر، کیونکہ ہفتے میں 2 دن آفیشیل پیج پہ آؤں گا، تو وہ انشاءاللہ 10:30 سے وہ ٹرانسمیشن شروع ہوگا. آج حاضر ہو گیا ہوں، ایک انتہائی حساس عنوان کو لے کے حاضر ہوا. ایک ایسا سلگتا ہوا مسئلہ جس نے پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہندوستان کی فضا کو بالکل خراب کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ہندوستان جو صالحین کا ملک ہے، جو ریتی رواج، پرمپرا اور آستھاؤں کا ملک ہے، جہاں گنگا جمنی تہذیب اپنے تمدن و حضارہ اور تہذیب کو پوری دنیا سے منواتی ہے، جس ہندوستان میں بھائی چارے کی مثال دی جاتی ہے، وہاں کے بھائی چارہ کو، وہاں کی ایکتا کو، وہاں کی سمپربھوتا کو، وہاں کی اکھنڈتا کو کھنڈت اور بدنام اور داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کے لیے جو ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں وہ ایک صحت مند ملک کی تعمیر کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور اس بات کا اطمینان بھی ہے کہ بہت سارے علماء، مشائخ، بہت ساری خانقاہیں، بہت سارے ہمارے اسکالرز، دانشوران اس میدان میں آئے ہیں. کچھ نے کھلا ہوا چیلنج دیا ہے تو کچھ نے علمی حقائق سامنے رکھ کر کے بات کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فتنہ شروع ہوا تھا ایک نام نہاد مسلمان کے ذریعے، جو اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کا سابق صدر
وسیم رضوی ملعون کے نام سے، جس نے اپنے وجود سے صرف اپنی برادری ہی کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی تہذیب کو دھچکا پہنچایا ہے، اس ملعون نے معاذ اللہ قرآن مقدس کی 26 آیات کے تعلق سے ایک پٹیشن کو کے اندر داخل کی تھی، جسے آج الحمدللہ ہمارے بھارت کے آنریبل سپریم کورٹ نے خارج کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس سے پہلے کلکتہ کے ہائی کورٹ میں بھی یہ خارج کی جا چکی ہے، یہ نام و نمود کے لیے، چیپ پبلسٹی کے لیے، سستی شہرت پانے کے لیے لوگوں کا ایک ہتھ کنڈا چلا آ رہا ہے۔ قرآن مقدس پر پچھلے کم و بیش جب سے اس کا نزول ہوا ہے 1400 سال سے مسلسل اس پر حملے جاری ہیں۔ کفار قریش کا بھی یہی حال تھا، بالخصوص ولید ابن مغیرہ کا نام اس موقع پہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو اہل قریش مکہ کے درمیان سب سے افصح، سب سے فصیح و بلیغ شاعر اور ادیب کہلاتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ولید ابن مغیرہ تو بتا، کیا یہ قرآن کوئی الہامی کلام ہے؟ تو اس نے برجستہ کہا کہ دیکھ، میں اگرچہ ایمان نہیں لاتا محمد اور محمد کے خدا پر معاذ اللہ، لیکن یہ جو آیات وہ سناتے ہیں، ایسی آیت تو بڑی بات اس کے ایک کلمے کی نظیر بھی بڑے سے بڑے ادیب پیش نہیں کر سکتے، یقیناً یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس نے لا کہا، لیکن نہ ابو جہل مانا نہ اس کے خلفاء مانے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل قریش جنہیں اپنی بلاغت و فصاحت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر کیا کرتے تھے، وہ بھی دبی دبی زبان میں اس سچ کو ماننے کے بعد باوجود یہ ضرور کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن بہت فصیح ہے، لیکن اس سے کسی نہ کسی جادوگری کے عنوان سے اسے تشبیہ دیتے تھے۔ خود ولید ابن مغیرہ نے بھی یہی بات کہی کہ یہ بات یہ عام انسان تو نہیں کہہ سکتا، یقیناً یہ محمد ابن عبداللہ نے معاذ اللہ جادو کر رکھا ہے۔ یہ سب جادو کی باتیں ہیں، یہ سب جادوگری ہے کہ نہ ان آیات کا کوئی مثال ہے، نہ اس کے کسی ایک کلمے کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کسی ایک آیت کی کوئی مثال ہے۔ الگ الگ انداز کا چیلنج ہوا، الگ الگ انداز سے قرآن مقدس میں جواب دیا گیا، آپ سنتے آ رہے ہیں، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی صرف اعجاز قرآن یا کسی الگ عنوان پہ قرآن فہمی کیا ہے، قرآن کو سمجھنا کیا ہے اور قرآن کو پڑھنا کیا ہے، اس چیز کو اگر کبھی میں نے عنوان بنایا تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں سیر حاصل گفتگو کروں گا۔ ابھی میں یہاں شہر احمد آباد میں ہوں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں، تو میں نے سوچا کہ ان فرصت کے ایام کو پھر اسی طرح جس طرح پچھلی بار ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران درس اور دروس کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا، اس کا پھر اجرا کیا جائے۔ تو آج سے میں ایک خاص سیریز شروع کر رہا ہوں 26 آیات کے تعلق سے، جسے وسیم رضوی نے شروع کیا اور جس سے متاثر ہو کر کے چند نام نہاد ڈھونگیوں نے، چند باباؤں نے اور ان باباؤں کے مکھیا جو داستا مندر کا مہنت اپنے آپ کو کہلاتا ہے، میں اس کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب کرنا چاہتا، اس بدبخت نے انتہائی جارحانہ انداز سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کی ہے۔ قرآن کی مقدس اور مزکہ آیات مبارکات کو معاذ اللہ جہادی آیات کہا، اور جہاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس معنی میں وہ جہاد کو سمجھتے ہیں اس معنی میں یہ کہا کہ اس سے آتنکوادی بنتے ہیں، معاذ اللہ اسلام کو مٹانا ضروری ہے، 2029 میں مسلمان پردھان منتری ہوگا، طرح طرح کی افسانوی باتیں کہہ کر اپنی قوم کو پولرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ اس پر حکومت ہندوستان بالکل تماشا بین بن کر خاموش ہے، نہ ان کا کوئی ذمہ دار اس کی گرفتاری کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس مرض کو تلاشوں، بجائے اس بات کے
کہ میں اس کی نندا کروں، صرف نندا کروں، صرف بھرسنا کروں، صرف مذمت کروں، صرف حکم لگاؤں، صرف مطالبہ گرفتاری کروں؟ کیوں نہ اس بیماری کو سماج سے دور کیا جائے؟ بالخصوص ہمارے جو دوسرے برادران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ان کے ذہنوں میں کیوں نہ قرآن کا وہ تصور پیش کیا جائے جو ریئل ہے، جو حقیقت ہے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ آیات جن کو یہ جہادی اور فسادی معاملہ آیات کہتے ہیں، ان آیات کے نزول کی وجہ کیا ہے، ان کا قرآن مقدس میں وجود کا سبب کیا ہے، کس پس منظر آیات کا نزول ہوا، اور دراصل قتال کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی جائے گی، میں آپ لوگوں سے اس سلسلے میں مخاطب ہوتا جاؤں گا۔ آج میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، قرآن کی ان 26 یا 24 آیات کے تعلق سے جس پر آبجیکشن کیا گیا ہے، اور یہ چند نام نہاد یہ ڈھونگی لوگ، یہ پاکھنڈی بابا لوگ اسی چیز کا رونا روتے ہوئے چیخ چیخ کے اپنی قوم کو پرولائز اور دھوبی کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے قوم کے نوجوانوں کے دماغوں کو ہائی جیک کر کے انہیں برین واش کر دیا جائے۔ تو میں سب سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسی مرض کو، کینسر کو جسم سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ ہم یاد رہے کہ قرآن مقدس اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس کے بطن، جس کے اندر سے وہ لالو گوہر نکلے جس نے دنیا کو سنویدھان عطا کیا، کیونکہ یہ خود ایک مستحکم ضابطۂ حیات بھی ہے، ضابطۂ اخلاق بھی ہے۔ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک وہ ہے کہ جس کی تلاوت جب کانوں میں رس گھولتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس قاری پڑھتا ہے، سنتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیات سمندر کی ان وسیع لہروں کی طرح ہیں جس میں شور تو ہے لیکن ایک نغمگی بھی ہے، جو ہماری فکری صلاحیتوں کو بڑھاتی بھی ہے، ہمیں غور و خوض اور تدبر کرنے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ یہ بیان لکل شیء، اس کے اندر اتیت کا بھی علم ہے، اس کے اندر ورتمان کا بھی علم ہے، اس کے اندر آنے والے بھوش کا بھی علم ہے۔ عزیزان مکرم، ایک میسج آیا کہ وائس کلیئر نہیں ہے، تو میں اس کو پھر اس طرح سے ریمائنڈ کروں گا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وائس کلیئر نہیں ہے تو آپ اپنے طور پہ بتائیں، انشاءاللہ تعالی اگلی بار آواز کی شکایت کو انشاءاللہ دور کر دیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ قرآن مقدس دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ ان کو تکلیف کس بات کی ہے، وہ روگ، وہ بیماری ان کو کہاں سے پیدا ہوئی، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب محرف ہو چکی ہیں، ان کے احکام خود ان کے متبعین اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، فرسودہ مذہب کی طرح ہو گئے۔ اس میں جو جورسپیڈنس ہے، جو اصول فقہ ہے، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج اناجیل پر عیسائی عمل نہیں کر رہا ہے، صحف الاولین پر یہ سناتنی لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج یہ سو کالڈ جو اپنے آپ کو دھرم کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، نہ یہ پراڑوں پہ ان کا عمل ہے، نہ رگ وید پہ عمل ہے، نہ یتھر وید پہ عمل ہے، نہ شیام وید پہ عمل ہے، نہ آیوروید پہ عمل ہے۔ ان کے ہاں سوال و جواب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان کے ہاں کسی مسئلے کا حل مذہبی کتابوں سے نہیں نکلتا۔ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، اس کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ صرف ایک کالپنک چیزیں ہو کے رہ گئی ہیں ان کے ہاں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں انفیریٹی کمپلیکس محسوس کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک مکمل ایک سویلائزیشن کا، ایک رہنے کا،
ایک بہترین نظام ہے. وائس پرابلم کچھ آ رہی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ ہی آپ سے بات کرتا ہوں، یا اگر آپ 1 سیکنڈ ویٹ کریں تو میں انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا کچھ آپشن نکالتا ہوں تاکہ یہ وائس کا ایشو جو ہے یہ نہ رہے. میں انشاءاللہ تعالی کرتا ہوں. آپ لائیو رہیں گے؟ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں شاید اس میں سے. اب بتائیں آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. آواز اب تھوڑا سا کلیئر ہوئی کچھ؟ چلے اگر کوئی دقت ہوگی تو بیچ میں پھر آپ میسج کر دیجیے، انشاءاللہ تعالی اس دقت کو بھی دور کیا جائے گا. چلیے الحمدللہ آواز کلیئر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا اس کا مستحکم ضابطہ نہیں ہے. ہمارے یووا تو ہماری کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن گھر گھر میں پڑھا جاتا ہے، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی، گلی گلی، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. ایسا ہماری کتابوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو تلاوت کی کمی، اصول کی کمی، مسائل کی کمی، کسی کا حل اس میں نہیں. جبکہ اس کے برعکس اسلام کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں دارالفتہ کا ایک منظم، ایک طریقہ کار زندہ و جاوید ہے، جس کے ذریعے ہندوستان میں ہزاروں سے زیادہ دارالفتہ ہے اور کم سے کم 100 سے زیادہ تو مرکزی اہل سنت کی دارالفتہ ہے. میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، جہاں روزانہ مسائل، سوالات آتے ہیں اور ان کے تشفی بخش جوابات دیے جاتے ہیں. یہاں دارالقضاء کا تصور ہے، ادارے شرعیہ ہے، جس کے ذریعے نکاح کے مسائل ہوں، طلاق کے مسائل ہوں، خلا کے مسائل ہوں، ترکے کے مسائل ہوں، میراث و وراثت کے مسائل ہوں، یا پھر بٹوارے کے مسائل ہوں، یا دیگر جس طرح کے بھی مسائل ہیں، مسلمان سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بعد میں جاتا ہے، پہلے اپنے مذہبی کورٹ میں جاتا ہے. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ 1400 برس ہو گئے، آج بھی مسلمان اپنے مذہب پر مکمل طور پر بڑی مضبوطی سے گامزن ہے. اس کا راز کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان مکرم، آواز نہیں آ رہی ہے، شاید ٹیکنیکل پرابلمز ہو رہا ہے. چلے میں پھر ڈائریکٹ ہی کر لیتا ہوں. اب یہ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم حضرت. ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے آپ کی، آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وائس ناٹ کلیئر، آواز پھنس رہی ہے حضرت. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کنیکٹیوٹی کا بھی پرابلم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے. ابھی کیسی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جناب یاسین وسیع والا صاحب، اور دیگر بہت سارے لوگوں نے سلام کیا. وعلیکم السلام. چلیے ٹھیک ہے، تو جتنا بھی ہے میں انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی کوئی توڑ نکال سکوں. تو میں کر رہا تھا کہ اس کے برعکس اسلام کے اندر ایک مکمل جو ہے، مکمل ایک ذاتہ موجود ہے. کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی وہی نہیں. ہم اپنی تمام تر کوتاہ عملیوں کے باوجود آج بھی اپنے مذہب سے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اپنے سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ حضرات بالکل اس کی اپنے اپنے دھرم سے الگ ہیں. تو یہ احساس انہیں ہوتا ہے. مگر میں یہ بات عرض کروں کہ یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو اس کے اعجاز کا مسئلہ ہے، یہ تو اس کی شان ہے، اسلام ہے، جو کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو. لیکن آج تو صورتحال یہ ہے میرے دوستوں کہ اب
اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ قرآن مقدس سے چند آیات کو حذف کر دیا جائے، جبکہ صاف ہے لا نبدل کلماتی، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں، کلام میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عزیزان مکرم، چند آیات کو بدلنے کا ارادہ اور یہ مطالبہ تو خود نزول قرآن کے زمانے سے ہی ہو رہا ہے. ان معاندین کی خواہش ناکام اور نامراد ہوئی ہے. آج جو لوگ قرآن مجید کے خلاف زبان کھول کر سورج پر تھوکنے کا کام کر رہے ہیں، دراصل انہیں خود جس طرح پچھلے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی، انہیں بھی اپنی منہ کی خود کھانی پڑے گی. ہندوستان میں پھر بھی کچھ ایسے حقیقت پسند دانشور، ہندو دانشور ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی عقیدت میں قصیدے لکھے ہیں، سچے من سے اس کا احترام کرتے تھے. میں ان سو کال ڈھونگیوں اور پاکھنڈیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان غیر جانبدار محققین جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں تو راشٹرپتا گاندھی جی کا ذکر کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی. چاہے وہ گاندھی جی ہوں یا ونوبا بھاوے ہوں، ان لوگوں نے بڑی رطب اللسانی کے ساتھ قرآن مقدس کے حوالے سے بات کہی ہے. بلکہ انہوں نے تو، یہ بھاوے جی نے تو قرآن مقدس کی چند آیات کو منتخب کر کے، چن کر کے ایک اس کی تفسیر کی ہے ہندی بھاشا میں، اور اس کا نام روح القرآن رکھا ہے. اگر آپ 1850 کے دور سے پیچھے جائیں، جس زمانے میں پریس وغیرہ کا ایسا ماحول نہیں تھا، اتنی کثرت سے کتابیں نہیں چھپ پاتی تھی، اس زمانے میں بھی جناب منشی نول کشور جو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے قرآن مقدس کی طباعت کا کام شروع کیا، اور اس بڑے اہتمام کے ساتھ شروع کیا، اور اتنا ادب اور اتنا لحاظ کہ خود انہوں نے لکھا ہے منشی جی نے کہ میں جب تختی پر جب اس کی ڈائی بناتا تھا تو جس پر قرآن مقدس کی آیات لکھی رہتی تھی انہیں میں دوسری کتابوں کے اوپر رکھتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا مقدس کلام. آپ ذرا غور کریں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید سوشل میڈیا پہ نہیں سنا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسے ایشواڑی مانا ہے. گاندھی جی تو کہتے تھے کہ مجھے قرآن مقدس کو الہامی کلام ماننے میں کوئی شبہ نہیں. قرآن مجید کے بارے میں دیگر بہت سارے ہندو علماء نے کیا کہا ہے، میں ان 26 آیات کا جواب دینے سے پہلے میرے پاس آج ہی میں نے نیٹ سے نکالا ہے اور میں اسے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج آواز کی کنیکٹیوٹی کا بھی کچھ ایشو ہے، تو یہ ایشو دور ہو جائے انشاءاللہ. اسی لیے میں اس کو سنانے کے بعد بات کو ختم کروں گا، انشاءاللہ جمعرات سے بات ہفتہ شروع ہو. قرآن مجید کے بارے میں بابا بھوپیندر ناتھ باسو بنگال کے فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا. کہتے ہیں کہ 1300 برس کے بعد بھی، 100-150 سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں 1300 برس کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا یہ اثر موجود ہے کہ ایک خاک روب یعنی جھاڑو لگانے والا بھی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندانی مسلمانوں کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا، جناب بابا بھوپیندر ناتھ نے. ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے یہاں تو چھوت اچھوت کا معاملہ تھا، ہم اپنی مونوپلی سماج کے اندر بنائے ہوئے تھے کہ کس کو مندر میں آنا ہے، کسے نہیں آنا ہے، کسے گھوڑی پہ چڑھنا ہے، کسے نہیں چڑھنا. ہم نے تو ایک سسٹم خود بنا رکھا تھا کہ کسے وید پڑھنا ہے، کون درویدی ہوگا، کون ترپاٹھی ہوگا، کون چترویدی ہوگا، کون ترویدی ہوگا، کسے قرآن کا درس دینا ہے، کسے اس کا پاٹ کرنا ہے. یہ تو ہمارے طے تھا. اسلام کا آیا جسے مساوات کی ایسی لہر دوڑا دی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. عزیزان مکرم، باپو بپن چندر پال یہ بھی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں جنہوں نے اسلامیات پر درس بھی دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم میں ہندوؤں کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے. یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہندوؤں میں یہ فلاں ذات ہے، یہ فلاں ذات ہے، یہ فلاں ذات ہے، اس کا تصور اس میں نہیں ہے. اور نہ کسی کو کسی خاندانی اور مالی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ
قائد انقلاب ہماری مشہور قائد مسز سروجنی نائیڈو نے یہ بیان دیا، اور یہ کس قدر حقیقت پسندانہ بیان ہے، سنیے گا غور سے۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن کریم غیر مسلموں سے بے تعصبی اور رواداری سکھاتا ہے۔ ان کو جہاد فساد نظر آتا ہے، ان کو قرآن میں آتنک نظر آتا ہے، ان کو قرآن میں دہشت اور وحشت نظر آتی ہے، جو اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے سیاسی رہنماؤں کے پپٹ بن کر رات دن صرف سوشل میڈیا پہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ سروجنی نائیڈو نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ مساوات کا سبق دیتا ہے، بلکہ بے تعصبی اور رواداری سکھاتا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر ریسزم نہیں ہے، قرآن کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم سب کا خالق ایک ہے، جس نے ہمیں نطفہ پلید سے پیدا کیا اور لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر ہمیں اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا۔ عزیزان مکرم، آگے ہمارے راشٹر پتا بابا قوم جناب گاندھی جی کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ الہامی کتاب یعنی ایشوانی، الہامی کتاب یعنی وہ کتاب جس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ کتاب جو اللہ نے خود نازل فرمائی ہے۔ کہہ رہی مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ بات سہروزہ دعوت میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ کتاب 13 مئی 1988 کو یہ کتاب چھپی تھی، اس کے صفحہ 76 پہ یہ صفحہ۔ قرآن مجید آپ حیرت کریں گے، قرآن مجید کا ترجمہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیا ہے، بلکہ بہت سارے ہندو دانشوروں نے ہندی میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کچھ نے بعض کا کیا ہے، کچھ نے بہت کیا ہے۔ قرآن مجید سے اسی تعلق اور عقیدے کا اثر یہ ہے کہ مختلف ہندو اہل علم نے قرآن مجید کا باضابطہ ترجمہ کیا ہے، وہ بھی ہندی میں کیا ہے۔ آپ نے روح القرآن کا تو تذکرہ سن ہی لیا، جو وینو بھاوے جی کا جو تھا۔ اس کے علاوہ ہندی کے مشہور شاعر بھارت بندھو، جن کو جیسے کوئی گنگا بندھو ہے، کوئی نندن بندھو ہے، بھارت بندھو، ہریش چندر نے بھی قرآن کا ترجمہ شروع کیا تھا، جو رسالہ ہریش چندر میں 1877 میں شائع ہونا شروع بھی ہو گیا تھا۔ لکھنؤ کے نند کمار اوستھی نے بھی قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ عزیزان مکرم، آریہ سماجیوں کی طرف سے بھی وید کے منتروں سے تقابل کرتے ہوئے قرآنی آیات کا انتخاب ما ترجمہ شائع کیا گیا ہے۔ 1994 میں ہندوستان کے سابق کیبنٹ سیکریٹری ونود چند پانڈے نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ انہیں اعتراف ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ وحی ربانی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے سکھ بھائیوں نے بھی اس میں پیش قدمی کی ہے۔ سردار جگجوت سنگھ کی فرمائش پر کنہیا لال لکھداری نے بھی قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جو 415 صفحات پر دھرم سبھا لدھیانہ سے 1822 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس ترجمے میں شاہ عبد القادر کے ترجمے سے مدد لی گئی تھی۔ بنگال کے ایک ہندو عالم گریش چندر سنگھ، انہوں نے 1881 میں قرآن مجید کا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا۔ 1926 میں بنگلہ بولنے والے مسلم علماء نے اس ترجمے کو مستند قرار دیا اور کہا یہ ترجمہ بالکل صحیح کیا ہے پنڈت جی نے۔ خود پنڈت کیلاش چندر برہست نے جناب امام الدین رام نگری کے ساتھ مل کر مولوی صدر الدین اصلاحی کے ترجمے کو ہندی میں منتقل کیا۔ یہ ترجمہ 1955 میں رامپور سے شائع ہوا اور اس کے صرف 2 ہی پارے منظر عام پر آ سکے۔ جناب پران ناتھ نے اپنی گجراتی تالیف کلزم سوروپ میں قرآن اور وید کے متن کا انتخاب پیش کیا ہے۔ دھن پرکاش ایڈوکیٹ سپریم کورٹ دہلی نے قرآن مجید کا منظوم ہندی ترجمہ پتر قرآن درشن کے نام سے کیا ہے، جسے آلوک پرکاش نے شائع کیا اور فروری 2000 کے کتابی میلے میں، جو میلہ لگا تھا دلی میں، اس سے نمائش اور فروخت کے لیے رکھا گیا۔ شیخ محمد یوسف کہندی ترجمہ قرآن جس شخصیت نے شائع کیا ہے وہ ہیں پنڈت دولت رام شرما، خان صاحب نہیں، شرما جی۔ یہ ترجمہ اسٹار پریس بازار ہال امرتسر سے اشاعت پذیر ہوا اور یہ ساری معلومات ملخص ہے جو دراسات اسلامیہ کے فروغ میں ہندوؤں کا حصہ، صفحہ نمبر 158۔ اب یہ بیچارے وی ایچ پی والے، یہ وشو ہندو پریشد، یہ RSS، یہ بجرنگ دل،
اور اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں، ان کی مجبوری کیا ہے کہ یہ تو سیاست کے لیے مذہب اور دھرم کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اپنی زہر آلود، زہر میں ڈوبی ہوئی زبانوں سے صرف اور صرف زہر اگلتے ہیں، ڈنک مارتے ہیں سماج کے جسموں پر۔ انہی لوگوں نے سیدھے سادہ لو ہندو بھائیوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی ہے، اور پچھلے میں دیکھ رہا ہوں کہ 6-7 سال سے وہ بیج نکل کے پودا بن چکا ہے، کہیں کہیں تناور درخت بن چکا ہے۔ ہمیں اس بیج کو جڑ سہت اکھاڑنے کی ضرورت ہے، جو بھارت کی ایکتا اور اس کی سمپربھوتا اور اس کی اکھنڈتا کو کھنڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قرآن کریم غیر مسلموں کو قتل کرنے، ان کا دشمن ہونے اور انہیں دوست نہ بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمان کبھی بھی غیر مسلموں کے حق میں مہربان اور رحم دل نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ سمجھاتے یہ ہیں کہ دیکھیں قرآن میں قتل کی بات ہے، جہاد کی بات ہے، غیر مسلموں سے دور رہنے کی بات ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، اور اس کا مجموعہ یہ 26 آیات پیش کر کے یہ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتے تو آپ انہیں اپنا کیوں سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے پروٹائز کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جن ہندو علماء کا میں نے ذکر ماں سبق میں کیا پیچھے، ان سے یہ کئی گنا زیادہ قابل لوگ ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا جسے یہ نرسنگھا آنند نے سمجھا، جسے یہ کسی بندر نے سمجھا تو کسی لنگور نے سمجھا۔ یہ عزیزان مکرم، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بحیثیت مجموعی آیات اگر ان 26 آیاتوں پہ نظر رکھی جائے تو ان میں سے 10 آیات جہاد سے متعلق ہیں، قتال سے متعلق ہیں، لڑائی سے، اور تقریباً ان میں 6 آیات جو ہیں وہ غیر مسلموں سے تعلق اور دوستی رکھنے اور نہ رکھنے کے تعلق سے ہیں، کہ ان سے دوستی رکھی جائے اور نہ رکھی جائے، اور 8 آیتیں غیر مسلموں پر عذاب نازل ہونے سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل میں کوشش کروں گا کہ آواز اور بہتر ہو، جمعرات سے سوری، تو میں ایک آیت، یہ جو 10 آیتیں قتال کی، یہ 6 آیتیں کافروں سے دور رہنے کی، اور یہ 8 آیتیں کافروں پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی، اس کا صحیح مفہوم صحیح طریقے سے صحیح تشریحات کے ساتھ انشاءاللہ میں بیان دوں گا۔ آپ اسے کوٹ بھی کرتے رہیں، پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اب تو وقت بھی ہو گیا کیونکہ مجھے آج صرف آدھے گھنٹے کے لیے آنا تھا اور کافی وقت اسی تمہید میں نکل گیا۔ عزیزان مکرم، آپ کو ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو کہ حضرت یوسف کے نام پر ان کی شکل دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ ہم تو اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جن کے نام پہ مردان عرب اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو چاہ مانگو تو جو کچھ مانگو ہم دیں گے، لیکن مصطفیٰ کی محبت، عظمت اور ان کی شان رسالت سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن مقدس ان پر نازل ہونے والا وہ نور ہے، انشاءاللہ تعالی انہی دروس میں اس نور کی روشنی جو ہے وہ گھر گھر پہنچایا جائے گا۔ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ یہ ترتیب کے ساتھ لوگوں تک پہنچے۔ جو لوگ جڑے ہوئے یا دیر سے جڑے وہ یہ نہ بھولیں کہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ مفید بخش مواد جو بڑی محنت سے میں نے اکٹھا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے گفتگو جب میں ان 26 آیات سے گزر کے آگے بڑھوں گا تو پھر میں جہاد پر گفتگو کروں گا کہ جہاد ہے کیا، جہاد کو جہاد کیوں کہتے ہیں، جہاد کا نام کیا ہے، اس کی میننگز کیا ہے، جہاد کے اقسام کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، پھر اسلام میں تصور کیا ہے جہاد کا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے بات آگے بڑھتی جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ صرف سمجھیں گے نہیں، ان باتوں کو آپ انشاءاللہ دوسروں کو سمجھائیں گے بھی۔ مولا کریم ہم سب کو صحیح سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔